بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ التکویر، اس کا پارٹ 8، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 15 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس سورۃ مبارکہ کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 8 سے 9 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بالکل نئے سرے سے پڑھیں، پہلے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ اسی چینل پر پورا نورانی قاعدہ لفظ بلفظ موجود ہے۔ اگر آپ نئے سرے سے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی ان ویڈیوز کو سن کر نورانی قاعدہ مکمل پڑھ کر 30ویں پارے کی جو مختلف آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، مختلف صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کو بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ پورے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 15۔ اس آیت کا ایک لفظ یہاں پر ہے اور باقی حصہ نیکسٹ پیج پر ہے۔ فلا اقسم، پہلے اس لفظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فا کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، اور لام کے آگے الف ہے، اس پر مد ہے۔ مد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی مد اور ایک چھوٹی مد۔ بڑی مد کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، جبکہ چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر، تو اس کو 3 الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ فلا، اب چلتے ہیں اسی آیت کا باقی حصہ جو کہ نیکسٹ پیج پر ہے۔ جی ہم آ چکے ہیں آیت کے نیکسٹ حصے پر۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ فلا پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، اقسم حمزہ کو قاف کے ساتھ ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ قاف ساکن ہے، یہ سکون کی علامت، جزم کی علامت، جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے اس حرف کو ساکن بولتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا جب تک کہ پچھلے حرف کو ساکن حرف کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے، ملایا نہ جائے۔ تو اس وجہ سے پچھلا حرف حمزہ ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو، جیسے یہ، جیسے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم ملائیں گے قاف کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیں کہ قاف ہمیشہ موٹے حروف میں سے ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ ساکن ہے، پچھلے حرف کو ساتھ اٹیچ کرنا ہے، دوسرا یہ کہ قاف ہمیشہ موٹے حروف میں سے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں قاف کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کیا ہے مختصراً بتا دیتا ہوں، اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو مستقل میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 5 حروف پر قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طا، جیم، دال اور با۔ جن 5 حروف کو اگر ملایا جائے تو بنتا ہے قطب جدن، قطب جدن۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، یا جیسے یہاں پر قاف ساکن ہے، تو جب بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم آواز کو ہلائیں گے، اوقو، اوقو سیمو، اگر قلقلہ نہ کریں تو پھر ہوگا اوک سیمو، اوک سیمو، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر قلقلہ کریں گے، اوقو سیمو، اوقو سیمو بالخنسل، با کو لام کے ساتھ، درمیان میں الف ہے، خالی یا نہیں پڑھیں گے، چاہے ایک حرف خالی ہو، 2 3 4 الف ہو، یا کوئی اور حرف خالی ہو۔ خالی سے مراد جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو تو ان کو نہیں پڑھا جاتا، تو اس وجہ سے با کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ بل خن، خا کو نون کے ساتھ، وجہ اس کی یہ ہے کہ نون مشدد ہے، شد والا، اسے شد بولتے ہیں، جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو مشدد بولتے ہیں۔ مشدد حرف کو پڑھنے کے 2 اصول ہیں، یعنی جس کے اوپر شد آ جائے۔ اصول نمبر 1 کہ مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ، دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ۔
پہلے اصول کے مطابق خا پیش نون خون، پھر نون زبر نہ، نون ایک مرتبہ پڑھا گیا، پھر نون زبر نہ، تو نون کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھا۔ اصول نمبر 2، مشدد حرف کو ہمیشہ سخت کر کے لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھتے ہیں۔ خونہ، تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ جہاں پر بھی نون مشدد، حرف مشدد کے بارے میں نہیں بلکہ نون مشدد اور میم مشدد کے بارے میں خصوصاً، جہاں پر بھی نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آ جائے وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں کہ اس حرف کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک کے اندر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں خونہ، نون مشدد ہے تو نون کی آواز ناک کے اندر جائے گی۔ بالخنہ سی، بالخنہ سی۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر ہم وقف کر لیں، آیت پوری ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ دونوں طریقے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے اگر ہم یہاں پر وقف کر لیں تو بالخنسی وقف کریں گے، آخری حرف سین ہے، ساکن کریں گے۔ یہی اصول ہے کہ اگر آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش وغیرہ آ جائیں، اس کو ساکن کر دیا جائے اور اس کی زبر زیر پیش کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسی بنا پر ہم یہاں پر سین کو ساکن کر دیں گے، جیسے یہ قاف ساکن ہے، لام ساکن ہے، زیر اس کی ختم ہو جائے گی، تو بالخنسی سے ہو جائے گا بالخنس۔ پوری آیت ہماری ہو جائے گی فلا اقسم بالخنس۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اب جب وقف کر لیں گے تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگلی آیت کو الجوار، اگرچہ یہ الف ہے خالی ہے لیکن یہاں پر حمزہ ڈال لیں گے، اس کے اوپر الف کے اوپر زبر ڈال لیں گے اور اس کو حمزہ بنا لیں گے اور اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ لام ساکن ہے جس کی ڈیٹیل پیچھے بتا چکا ہوں ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ۔ تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے الجوار الکنس۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں بلکہ ملا کر پڑھا جائے فلا اقسم بالخنس، خنسل۔ اس صورت میں پھر یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ الف کہلائے گا، حمزہ نہیں کہلائے گا، پھر اس صورت میں یہ الف ہوگا، اس کو چھوڑ دیں گے بالخنس الجوا۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے زبر زیر پیش کے کافی سارے لفظ پڑھے لیکن کسی بھی حرف کو ہم نے لمبا نہیں کیا، اور اصول بھی یہی ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، جھٹکا دے کے بھی نہیں پڑھنا ہوتا، مجہول بھی نہیں پڑھنا ہوتا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں ہم واؤ کو لمبا کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں لمبا نہیں کرتے جب ان کے آگے حروف مدہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ اگر حروف مدہ میں سے الف مدہ، واؤ مدہ اور یا مدہ، یہ 3 حروف مدہ ہیں، کوئی حرف آ جائے زبر زیر پیش والے حرف کے آگے تو پھر اس کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر واؤ کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، اس بنا پر ہم واؤ کو لمبا کریں گے۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے۔ ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر، پچھلا حرف چاہے جو بھی ہو، اس کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں الف پچھلا حرف واؤ، اس پر زبر ہے تو یہ واؤ مدہ کہلائے گی۔ تو جوارل، اس وجہ سے واؤ کو لمبا کریں گے۔ جوارل، را کو لام کے ساتھ، کاف کو نون کے ساتھ، ساری ڈیٹیل وہی ہے جو پیچھے بتا چکا ہوں۔ غنہ کریں گے، 2 مرتبہ نون پڑھا جائے گا، غنہ بھی کریں گے۔ کنسی وقف کریں گے، ساکن کر دیں گے، سین کو زیر ختم ہو جائے گی۔ جوارل کنس۔ دونوں آیتیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ امید کرتا ہوں کہ ان 2 آیات کو اور خصوصاً ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی کے اندر جو اصول و ضوابط بتائے گئے ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔